میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی سال کا یہ آخری جمعہ ہے۔ اسلامی سال کا آغاز یہ محرم الحرام کے مہینے سے ہوتا ہے، اور آج ذی الحج کا یہ آخری جمعہ المبارک ہے کہ جس کے بعد پھر سے ایک نئے سال کا آغاز ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اسلامی سال کا آغاز یہ بھی قربانی سے ہوا ہے، اور اسلامی سال کا اختتام بھی قربانی پر ہوا ہے۔ اسلامی سال کے مکمل ہونے پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ 18 ذی الحج یہ ان کی شہادت کا دن ہے، اور اسلامی سال کا آغاز یکم محرم الحرام یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اسلامی سال کا آغاز اور اختتام ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اس دین حق کے لیے تمہیں بھی قربانیاں دینی ہوں گی، اس دین اسلام کے لیے بھی تمہیں بھی قربانیاں دینی ہوں گی۔ جس طرح انبیاء کرام نے اور صحابہ کرام نے اس دین کی خاطر اپنی جانیں تک قربان کر دی، اپنی اولاد تک قربان کر دی، اپنی بیویوں کو بیوہ کروا دیا، اپنے بچوں کو یتیم کروا دیا، لیکن اس دین اسلام کے اوپر ذرا برابر بھی آنچ نہ آنے دی، اسی طرح ہمارے اوپر بھی یہ لازم ہے کہ ہم اس دین اسلام کے لیے قربانیاں دیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی ان کا سلسلہ نسب 9ویں پشت پر جا کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ ان کا نام و نسب کچھ اس طرح ہے: عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزہ بن رباح بن عبداللہ بن قرط بن رضا بن عدی بن قاب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک۔ اس طرح آپ کا سلسلہ نسب 9ویں پشت پر جا کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک امتیازی اور نمایاں خوبی یہ ہے کہ خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان لانے کی اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دائرہ اسلام کے اندر داخل کر دیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مکہ مکرمہ میں سے 2 آدمیوں کا چناؤ کیا، اور آخری چناؤ اللہ کے اوپر چھوڑ دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان 2 میں سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو چن کر اسلام کو عزت بخشی۔ پھر توحید خداوندی کی تبلیغ علی الاعلان ہونے لگی۔ بیت اللہ کے در و دیوار جو مسلمانوں کے لیے بند کر دی گئی تھی، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کے بعد وہی در و دیوار مسلمانوں کے لیے کھول دی گئی، ان کے لیے بیت اللہ کے راستے کو ہموار کر دیا گیا۔ تو یہ کہنا بالکل بجا ہوگا کہ دیگر سب صحابہ یہ مرید بن کر آئے، عمر وہ ہے جو مراد رسول بن کر آئے۔ دوسروں کو خود اسلام کی طلب اور ضرورت محسوس ہوئی، عمر وہ ہے
کہ جنہیں اسلام کو ان کی ضرورت محسوس ہوئی. دوسرے صحابہ طالب بن کر آئے، عمر وہ ہے جو مطلوب و مقصود بن کر آئے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک نمایاں خوبی یہ ہے کہ آپ محدث اور ملحم بھی تھے. یعنی آپ کی فطرت اور آپ کی طبیعت کو وحی نبوت سے اتنی مناسبت تھی کہ بارہا ایسے مواقع پیش آئے ہیں کہ نزول وحی سے قبل اللہ رب العزت وہ بات آپ کے دل میں ڈال دیتے اور آپ کی موافقت پر اللہ رب العزت قرآن کا نزول فرما دیتے اور آپ کی عزت اور عظمت کو اللہ رب العزت چار چاند لگا دیتے. اس لیے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یقیناً وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. کیوں؟ کیونکہ ان کی فطرت اور مزاج نبوت سے اتنی قریب تھی کہ اگر یہ دروازہ بند نہ ہوتا تو یقیناً سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو رب کائنات نبوت سے سرفراز فرماتے. حدیث و تاریخ کی کتب میں بے شمار واقعات ایسے ملتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی موافقت پر قرآن مجید کا نزول فرمایا ہے. فتح مکہ کے موقع پر پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہمراہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے. مقام ابراہیم کے قریب پہنچ کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر ھذا مقام ابینا، کہ عمر یہ جو آپ پتھر دیکھ رہے ہیں یہ پتھر، اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی. دیکھیے کس طرح اللہ رب العزت نے ان کے قدموں کے نشانات کو اس پتھر کے اوپر ثابت کر دیا ہے، ثبت کر دیا ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی بے ساختہ کہنے لگے افلا نتخذہ مصلی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ ہم اس پتھر کے قریب کھڑے ہو کر نماز ادا کریں، اس مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر نماز ادا کریں. پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ تمنا سن کر خاموش رہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اپنی خواہش بھی یہی ہے، لیکن اے عمر دین بنانا یہ میرا کام نہیں، یہ اللہ کا کام ہے. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام وہاں پر ہی کھڑے تھے کہ جبریل امین وحی لے کر حاضر ہو گئے. جبریل امین نے آ کر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرش زمین پر چاہتے ہیں وہی اللہ عرش بری پر چاہتے ہیں. رب کائنات نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر آپ نماز ادا کریں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش کی تکمیل آج بھی ہو رہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی. کسی شخص کا طواف اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش اور تمنا کے مطابق مقام ابراہیم پر 2 نفل نہ ادا کر لے. جس وقت 7 طواف کر لیتا ہے انسان، 7 چکر کاٹ لیتا ہے، تو اس کے بعد 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنا لازم ہے. جب تک انسان وہ نماز ادا نہیں کرے گا اس کا تو عمرہ مکمل نہیں ہوگا. اللہ رب العزت نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش کے مطابق قرآن کا نزول فرمایا.
اور ان کی عزت اور عظمت کو چار چاند لگا دی۔ صرف اتنا ہی نہیں، آپ جانتے ہیں کہ شراب یہ کس حد تک اس معاشرے کے اندر رچی بسی ہوئی تھی۔ کوئی محفل، کوئی مجلس، کوئی ضیافت اس شراب سے خالی نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے اس کی بتدریج ممانعت شروع فرما دی، کیونکہ اللہ رب العزت یہ بات جانتے تھے کہ لوگوں کی فطرت اور ان کے خون اور ان کی عادت بن چکی ہے شراب کو پینا۔ اگر ایک ہی بار ان کو حکم دیا جائے کہ شراب حرام ہو چکی ہے تو ان کے لیے اس شراب کو چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی آسانی کے لیے آہستہ آہستہ بتدریجاً انہیں شراب کی حرمت کی طرف لے کر گئے کہ شراب حرام ہے۔ کبھی اللہ رب العزت نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ وہ شراب اور جوئے کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ فوائد کی نسبت اس شراب کے اندر نقصانات زیادہ ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى کہ اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جانا اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو شراب کے قریب نہ جانا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ یہ خبیث شے جلد از جلد حرام کر دی جائے۔ چنانچہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن بڑے سوچ کے ساتھ اللہ سے دعا فرمائی۔ کیا دعا فرمائی؟ اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافعا کہ اے اللہ ہمیں اس شراب کے بارے میں ایک واضح اور صریح حکم دے دے، جلد از جلد ہمیں ایک صریح اور واضح حکم دے دے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر فوراً قرآن کی آیات کو نازل فرما دی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون کہ اے ایمان والو کہ بے شک شراب، جوا اور پانسے ناپاک ہے، یہ شیطانی اعمال ہے، ان سے بچو۔ کیوں؟ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم نجات پالو۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہارے درمیان عداوت ڈالے، تمہیں نماز اور ذکر الہی سے روکے رکھے۔ کیا تم اس سے رکنے والے ہو؟ یعنی کیا تم ان کاموں سے باز رہنا چاہتے ہو؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیات سنی تو اتنے خوش ہوئے کہ بار بار فرماتے رہے انتہینا یا رب، انتہینا یا رب کہ اے اللہ ہم نے تیرا حکم مان لیا، اے اللہ ہم نے تیرا حکم مان لیا، ہم رک گئے، ہم باز آ گئے، انتہینا ہم رک گئے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر اللہ رب العزت نے بار بار قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ صرف اتنا ہی نہیں، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی جب فوت ہوا تو پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے مخلص مومن بیٹے نے گزارش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیں، شاید ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے معاف فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رافت و رحمت کی بنیاد پر اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کفن کے لیے اپنا مبارک کرتا بھی عطا فرمایا۔ پھر اس کی میت پر حاضر ہوئے اور اس کے منہ میں اپنا لعاب دہن بھی ڈالا۔ منافق کی عزت افزائی کا یہ منظر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہ ہوا۔ پھر جب پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھنے لگے
تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو پکڑ لیا، روک لیا، آپ کا دامن تھام لیا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلی عدو اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اللہ کے دشمن کا جنازہ پڑھائیں گے؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنازہ پڑھانے سے روکا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک مجھے کوئی واضح حکم نہیں دیا، مجھے روکا نہیں ہے، مجھے منع نہیں کیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اس کا جنازہ پڑھانے کا فائدہ بھی نہیں ہے، آپ اس کا جنازہ پڑھا بھی لیں تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یقیناً اللہ رب العزت اس کو معاف نہیں کریں گے، یہ منافق ہے، دشمن خدا اور رسول ہے۔ آپ 70 مرتبہ بھی اس کے لیے استغفار کریں گے، 70 مرتبہ بھی اس کا جنازہ پڑھیں گے، تب بھی اللہ رب العزت اس کی معافی نہیں فرمائیں گے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ پر غور کیجیے، آپ نے فرمایا کہ آپ 70 مرتبہ بھی اس کا جنازہ پڑھیں، 70 مرتبہ بھی استغفار کرے، تب بھی اللہ رب العزت اس کی بخشش نہیں فرمائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کی اسی بات کی تائید کے اوپر قرآن کا نزول فرمایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم، کیا میرے محبوب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں، ان تستغفر لهم 70 مرہ، اگر آپ ان کے لیے دن میں 70 مرتبہ بھی استغفار کریں۔ سیدنا فاروق اعظم نے کیا فرمایا کہ آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں، 70 مرتبہ بھی جنازہ پڑھے، اللہ رب العزت ان کی بخشش نہیں فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کی تائید کے اوپر قرآن مقدس کے اندر الفاظ بھی وہی استعمال فرمائے، ان تستغفر لهم 70 مرہ، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرے تب بھی میں اللہ کا یہی فیصلہ ہے فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، میں اللہ اس کی بخشش نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو دین اسلام، جو اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، اللہ رب العزت ایسے بندے کی بخشش نہیں فرمائیں گے۔ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے آئندہ کے لیے قانون بنا دیا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، کہ ایسے منافقین کا نہ تو آپ نے جنازہ پڑھنا ہے اور نہ ہی ان کی قبر میں کھڑے ہو کر آپ نے کبھی دعا مانگنی ہے، کیونکہ آپ جتنی مرضی دعا کر لیں میں ان کی بخشش کبھی نہیں کروں گا۔ اسی طرح پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جب منافقین نے بہتان لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی عرصے تک پریشان رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمن میں مختلف صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بات کی تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ذرا بتائیے من زوجکہا، کہ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح کس نے کروایا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے، ان کا انتخاب میرے لیے اللہ نے فرمایا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نعوذ باللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بد کردار ہوتی تو اللہ رب العزت کبھی بھی آپ کا نکاح ان سے نہ کرواتے، آپ کے نکاح کے لیے ان کا انتخاب کبھی نہیں کرتے۔ لوگ کہتے ہیں تو کہتے رہے، کیونکہ لوگوں کا کام تو ہے کہنا، ہماری کیا مجال کہ ہم اپنی زبانوں سے ان کے لیے ایسے الفاظوں کا استعمال کریں ما یقول لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ ہماری مجال نہیں
کہ ہم اپنی زبانوں سے ان کے متعلق ایسے الفاظ استعمال کریں، سبحانک، میرا اللہ بڑی پاک ذات والا ہے، ھذا بہتان عظیم، میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ پھر جب اللہ رب العزت نے سورہ نور کی 18 آیات صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی کے اوپر اتاری، ان کے اوپر نازل فرمائی، تو لوگوں کو تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ افواہ سن کر تمہیں بھی وہی کہنا چاہیے تھا جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے۔ اللہ رب العزت نے انہی کے الفاظ کو قرآن کا حصہ فرمایا۔ انہوں نے کیا کہا؟ ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اللہ رب العزت نے انہی کے الفاظ کو قرآن کا حصہ فرمایا، ولولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ جب تم نے یہ واقعہ سنا تو کیوں نہ کہہ دیا اسی طرح جس طرح عمر بن خطاب نے کہا کہ ہمارے شایان شان نہیں کہ ہم ایسی بات اپنی زبان پر لائے، پاکی ہے اللہ کی، کیونکہ یہ بہت بڑا بہتان ان کے اوپر باندھا جا رہا ہے۔ ذرا غور فرمائیے کہ اللہ رب العزت نے کس طرح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بولے ہوئے جملوں کو ہو بہو قرآن کا حصہ بنا کر نازل فرمایا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارہا ایسے مواقع آتے ہیں کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے ان کی موافقت پر قرآن کا نزول فرمایا، اور بارہا ایسے مواقع بھی آئے کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تائید کے اوپر لوگوں کو اپنی کاموں سے روک دیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی ان کا دل انتہائی نرم تھا۔ اشداء علی الکفار اس آیت کا صحیح مصداق ٹھہرے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھی ہیں نا صحابہ کرام، وہ کفار کے اوپر بڑے ہی سخت ہیں۔ رحماء بینہم، لیکن کفار کے اوپر جتنے سخت ہیں نا، رحماء بینہم آپس میں اتنے ہی نرم دل ہیں۔ ان کے دل آپس میں بڑے ہی رقیق ہیں، بڑے ہی نرم دل کے مالک ہیں۔ قساوت قلبی اور سخت دلی آپ کے اندر نام کی بھی نہ تھی۔ انتہائی معمولی باتوں سے قلب پر اتنا اثر ہوتا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے ہیں۔ ایک دفعہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تشریف لے گئے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی، کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی کے اوپر لیٹے ہیں اور کمرے میں انتہائی معمولی سا سامان موجود ہے۔ وضو کرنے کے لیے ایک لوٹا موجود ہے، پینے کے لیے ایک پیالہ موجود ہے، اور ایک تھیلی ہے خشک ستو جس کے اندر موجود ہے، اور ایک مشکیزہ ہے جس کے اندر پینے کے لیے پانی موجود ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معاشی حالت کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی یہ کل کائنات دیکھا، تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رونے کا سبب پوچھا کہ اے عمر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسر و کسرا جو خدا کے دین کے دشمن ہے وہ تو انتہائی عیش و آرام کے اور مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ دو جہانوں کے سردار، دنیا اور آخرت کے سردار، اتنی تنگی اور عزت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میں نے جب آپ کی حالت کو دیکھا تو میں برداشت نہ کر سکا، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اولئک قوم عجلت لهم طیباتهم، کہ اے عمر یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ قوم ہے کہ جنہیں اللہ نے جو کچھ دینا تھا نا وہ دنیا کے اندر دے دیا، آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، آخرت میں ان کے لیے کوئی آسائش، کوئی آرام نہیں ہے۔ یا عمر اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة، کہ عمر کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہوتے
کہ اللہ نے ان کو دنیا دے دی اور ہمیں اللہ آخرت دے گا. یہ دنیا کی زندگی تو فانی زندگی ہے، اصل باقی رہنے والی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر شے نے نیست و نابود ہو جانا ہے، ہر شے نے تباہ و برباد ہو جانا ہے. یہ دنیا کی زندگی یہ دار الامتحان ہے، یہ دار الفنا ہے. اصل دار البقا وہ آخرت کی زندگی ہے، جس کے متعلق خود رب کائنات نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا والآخرۃ خیر وابقا. آخرت کی زندگی وہ دنیا کی زندگی سے کئی گنا بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الآخرہ. کہ عمر کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہوتے کہ اللہ نے جو کچھ انہیں دینا تھا دنیا میں دے دیا اور ہمیں جو اللہ دے گا وہ آخرت کے اندر دے گا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی بڑے ہی رقیق القلب تھے، چھوٹی چھوٹی بات پر رو پڑتے ہیں، لیکن ان کا روب اور دبدبا اس حد تک تھا کہ شیطان بھی اس رستے پر نہیں جاتا تھا کہ جس رستے سے عمر بن خطاب گزرا کرتے تھے. ایک دفعہ ایک حبشی لونڈی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ کے سامنے دف بجانا شروع کر دیا. آپ کی اپنی منت پوری کر رہی تھی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی آگے اور وہ اسی طرح دف بجاتی رہی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی آئے اور وہ اسی طرح دف بجاتی رہی. فہیہ تضریب وہ اسی طرح دف بجاتی رہی. لیکن جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی آئے فدخل عمر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی تشریف لے کر آئے. فالقت الدف تحت استها ثم قعدت عليها. جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو وہ عورت بچی اتنی خوفزدہ ہو گئی کہ اس نے اپنا دف کو نیچے لیا اور اپنے خود اس دف کے اوپر بیٹھ گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا اور مسکرا اٹھے اور ارشاد فرمایا کہ عمر بن خطاب یا عمر ان الشیطان لیخاف منک یا عمر، کیا عمر کہ بے شک شیطان تجھ سے اسی طرح ڈر جاتا ہے. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابن الخطاب والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فج غیر فجک. کہ عمر مجھے اس ذات کی قسم جس ذات کے قبضہ قدرت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ شیطان تجھ سے اتنا ڈرتا ہے کہ جس رستے پر آپ آ رہے ہو نا خوف کے مارے وہ اس رستے کو ہی چھوڑ دیتا ہے. یعنی اتنا وہ ڈرتا ہے شیطان آپ سے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر، کہ اللہ رب العزت نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر حق کو جاری کر دیا کہ عمر جو بھی کہیں گے وہ حق ہی کہیں گے، آپ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ صحابی ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے دین اسلام کا خلیفہ بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا صدیق اکبر نے خلافت کے لیے نامزد فرمایا. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر اہل ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو زمین میں حکومت اور خلافت دینے کا وعدہ فرمایا. اور وہ وعدہ اللہ رب العزت نے جس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں پورا کیا اسی طرح اللہ رب العزت نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بھی پورا فرمایا. ان کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بھی پورا فرمایا. ان کے بعد سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے حق میں بھی پورا فرمایا. اللہ تعالیٰ خود بخود ایسے حالات اور اسباب پیدا فرما دیتے تھے کہ نمبر وار ان حضرات کو خلافت ملتی گئی اور وعدہ الہیہ پورا ہوتا گیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیماری میں بعض مخلص صحابہ اکرام سے مشورہ کر کے اپنے بعد
سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے لیے نامزد فرمایا. بعض صحابہ کرام نے یہ خدشہ ظاہر فرمایا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ تھوڑے سخت مزاج کے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جواباً فرمایا کہ جب ان کے کندھوں پر خلافت کی ذمہ داری آئے گی نا وہ خود بخود ہی نرم ہو جائیں گے. چنانچہ جب آپ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ارادے کے بارے میں مطلع فرمایا تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا لیس لی حاجۃ الیہا کہ مجھے خلافت اور امارت کی ضرورت نہیں ہے, میں اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا, مجھے یہ ضرورت نہیں ہے. لیس لی حاجۃ الیہا. یہ سن کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور ارشاد فرمایا ٹھیک ہے عمر آپ کو خلافت کی ضرورت نہیں ہے ولیکن لہا حاجۃ الیکا, لیکن آج خلافت کو آپ کی ضرورت ہے. تیری موجودگی کے اندر یہ بار امانت اٹھانے کا کوئی اہل مجھے نظر نہیں آتا, اس لیے یہ ذمہ داری آپ ہی کو اٹھانی ہوگی. اس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی اس تربمندانہ گزارش کے سامنے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہو گئے اور خلافت کی عظیم ذمہ داری آپ نے اپنے کندھوں پر اٹھا لی. خلافت کی اس عظیم ذمہ داری کو اٹھانے کے بعد احساس کرتے ہوئے آپ بار بار یہ تمنا کرتے تھے کاش یہ عظیم ذمہ داری مجھے نہ سونپی جاتی, اس کے بجائے اگر میری گردن اتار دی جاتی تو یہ میرے لیے آسان تھا. یعنی اتنی بڑی ذمہ داری ہے خلافت, حکومت, یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. سیدنا عمر بن خطاب فرما رہے کہ اگر اس کی عوض میری گردن اتار دی جاتی تو وہ میرے لیے آسان تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اولین خطبے کے اندر ارشاد فرمایا خلیفہ ہو تو ایسا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من رعا منکم منی وجاجا فلیقومہ کہ اے لوگوں میری جلالت طبع سے خوف زدہ مت ہونا, میری سخت مزاجی کی وجہ سے خوف زدہ مت ہونا. اگر میرے اندر کوئی کجی پاؤ کو کجروی دیکھو تو اسے پوری جرت کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ صحیح کرنے کی کوشش کرنا. مجمع عام میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا, ایک عام سا آدمی کھڑا ہوا اور خلیفہ وقت کے سامنے کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ خلیفہ وقت واللہ لو وجدنا اعوجاجا لقومناہ بحد سیوفنا, اللہ کی قسم اگر ہم نے آپ کے اندر کوئی کجروی دیکھی تو ہم آپ کو نرمی سے نہیں بلکہ تلوار کی نوک کے ساتھ آپ کی اس کجروی کو درست کریں. یہ ہے خلافت, یہ ہے حکومت کہ ایک عام سا آدمی بھی کھڑا ہو کر خلیفہ سے بات کر رہا ہے. آج کی طرح نہیں کہ حکومت وقت سے بات کرنے کے لیے پہلے تو تلے کرنے پڑتے ہیں, سفارشیں ڈالنی پڑتی ہیں, لیکن اگر ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات کر دی جائے تو وہ بندہ ہی غائب کر دیے جاتے ہیں. ایک عام سا آدمی بھی کھڑا ہو کر کہنے لگا واللہ لو وجدنا فیک اعوجاجا لقومناہ بحد سیوفنا, اگر ہم نے آپ کے اندر کوئی کجروی دیکھی تو ہم اپنی تلوار کی نوک کے ساتھ آپ کی اس کجروی کو درست کریں گے. ففرح عمر, یہ جملہ سن کر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی بڑے خوش ہوئے اور فرمایا الحمدللہ, تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے, جو اس کائنات کا پالنہار ہے کہ ایسے جرأت مند اور نڈر لوگوں بھی ابھی بھی موجود ہے. من یقوم عمر بحد سیفہ, جو عمر کو اپنی تلوار کی نوک سے درست کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. اللہ کی تعریف بیان فرمائے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکمرانی فرمائی. 22 لاکھ مربع میل کے اوپر آپ نے حکمرانی فرمائی ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت کے اندر 1036 شہر فتح ہوئے, وہاں اسلامی نظام قائم ہوا.
سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور حکومت کے اندر 4000 مساجد تعمیر فرمائی۔ یہ وہ خلیفہ ہے کہ جن کے دور حکومت کے اندر 4000 مساجد تعمیر کی گئی ہے۔ آج ہمارے اوپر آزمائشیں ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں۔ آج اکثر سوشل میڈیا کے اندر کلپ دیکھا جاتا ہے کہ ایک مسجد کا امام اعلان کر رہا ہے کہ ہم اپنی مساجد کو تالا لگا رہے ہیں کیونکہ بجلی کا بل ہی اس حد تک آ چکا ہے کہ ہم بجلی کا بل ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آج کیوں اتنی آزمائشیں، کیوں اتنی تکلیفیں آ رہی ہیں، کیوں مساجد کو تالے لگ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم دین اسلام سے دور ہو چکے ہیں۔ دین اسلام کی قدر ہمارے اندر موجود نہیں رہی۔ ہم صبح شروع ہوتے ہیں شام تک اس دنیا کی محبت کے اندر ہم گرفتار ہو چکے ہیں۔ کہاں سے ہم دنیا کمائیں، کیسے کمائیں، کوئی طریقہ ہمیں مل جائے، لیکن ہمیں دین کی قدر نہیں رہی۔ مساجد کے اندر امام اذان دیتا رہتا ہے کہ کامیابی اس دنیا کے اندر نہیں، کامیابی ہے اللہ کے سامنے جھکنے میں۔ حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح، آج جو اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ تمہارے قدموں میں اس دنیا کو رہنے دے گا۔ مساجد کو تالے لگائے جا رہے ہیں کیونکہ مسجد کے بل اتنے آ رہے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ خلیفہ ہے کہ ان کے دور حکومت کے اندر 4000 مساجد تعمیر کی گئی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ہر مسجد کے لیے ائمہ اور خطباء کا تقرر فرمایا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور حکومت میں مسجد نبی کی توسیع فرمائی اور اس میں نمازیوں کے لیے ہر قسم کی سہولیات کا انتظام فرمایا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المال کا محکمہ قائم فرمایا، عدالتوں کو قائم کر کے ان میں باقاعدہ قاضی آپ نے مقرر فرمائے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ہجری اور سن کا آغاز شروع فرمایا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ملک میں باقاعدہ طور پر فوج کی بھرتی شروع فرمائی، فوجی نظام قائم فرمایا۔ سابقہ نہروں کی صفائی کروا کر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے نئی نہروں کی کھدائی شروع فرمائی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے آب پاشی کا محکمہ قائم فرمایا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے نئے شہر آباد فرمائے، محکمہ مال قائم فرمایا، جیل خانوں کا اجرا فرمایا، محکمہ پولیس قائم فرمایا، اسی طرح محکمہ تعلیم کا بھی آپ نے ہی اجرا فرمایا۔ مختلف مملکت، مختلف صوبوں کے اندر آپ نے مختلف گورنر اور مختلف لوگوں کو یہ ذمہ داری دی کہ آپ نے لوگوں کا خیال کرنا ہے، لوگوں کی ذمہ داری ان کے اوپر سپورٹ کی اور لوگوں کو عدل کرنے کا حکم دیا کہ جتنے بھی میں نے گورنر بنائے ہیں آپ نے عدل کرنا ہے، عدل اور انصاف قائم کرنا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور حکومت میں اس حد تک عدل و انصاف کو قائم کیا کرتے تھے کہ دنیا اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے، ساری دنیا مل کر بھی اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی۔ کس طرح کہ ایک مرتبہ مسجد نبی میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی خطبہ دے رہے تھے، آپ نے زوردار انداز کے اندر اعلان فرمایا، اسمعوا واطیعوا، میری بات غور سے سنو اور میری اطاعت کرو۔ مجمع سے ایک عام سا آدمی کھڑا ہوا، عام سا آدمی، کوئی بڑا گورنر نہیں بلکہ ایک عام سا آدمی کھڑا ہو کر کہنے لگا، لا نسمع ولا نطیع، ہم آپ کی بات نہ تو سنیں گے اور نہ ہی اطاعت کریں گے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بڑے حیران، عرض فرمانے لگے، ولیمہ یا اخی، اے میرے بھائی کیوں، وجہ کیا ہے، آپ کیوں میری بات نہیں سنیں گے، کیوں میری اطاعت نہیں کریں گے، حالانکہ میں تو آپ کا خلیفہ ہوں۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ آپ نے کل ہمارے درمیان مال غنیمت کے طور پر یہ کپڑے تقسیم کیے تھے، ہر بندے کے حصے کے اندر 2-2 گز کپڑا آیا تھا، آج آپ نے اسی کپڑے کی قمیض پہنی ہوئی ہے، آپ کے وجود کے اوپر اسی کپڑے کی قمیض ہے، بھلا 2 گز کے اندر قمیض تو نہیں بن سکتی، پہلے آپ ہمیں اس قمیض کا حساب دیں تب ہم آپ سے خطاب کریں گے۔ ایک عام سا آدمی کھڑا ہوا، پہلے آپ ہمیں اس کی قمیض کا حساب دیں گے تب ہم آپ کی بات سنیں گے، تب ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی مسکرائے اور فرمایا، اے میرے بیٹے قم یا عبداللہ اور فشہد، اے میرے بیٹے عبداللہ کھڑے ہوئیے اور اپنے باپ کے بارے میں گواہی دیجیے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور گواہی دی کہ ہر بندے کے حصے میں 2-2 گز کپڑا آیا تھا، میرے حصے میں بھی جو 2 گز کپڑا آیا تھا وہ بھی میں نے اپنے ابا جان کو دے دیا تھا، تب جا کر یہ ان کی قمیص بنی ہے۔ جب اس بندے نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی اس بات کو سنا، تب جا کر وہ کہنے لگا اذن قل نسمع واتیو، اب آپ اپنی بات کو جاری کریں اور ہم اب آپ کی اطاعت کریں گے۔ یہ ہے خلیفہ وقت کہ ایک عام سا آدمی بھی کھڑا ہو کر آپ سے سوال کر رہا ہے کہ ہر بندے کے حصے میں 2-2 گز کپڑا آیا تھا، 2 گز بھی قمیص نہیں بنتی، آپ کی قمیص کیسے بن گئی ہے؟ پہلے اس کا حساب دیں۔ عام سا آدمی بھی کھڑا ہو کر ایک خلیفہ وقت سے سوال کر رہا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی یہ وہ صحابی ہے کہ جو بیت المال کے اندر سے ذرا برابر بھی ہیرا پھیری نہیں ہونے دیتے تھے۔ ان کے دل کے اندر خوف خدا اور خوف خشیت الہی اس حد تک کوٹ کوٹ کر بڑی ہوئی تھی کہ قیامت کا ذکر جب بھی سنتے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی کسی اجتماع کے اندر مشغول تھے کہ ایک آدمی آ کر کہنے لگا کہ فلاں شخص نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، مجھے جلدی سے حساب دیجیے، مجھے جلدی سے بدلہ چاہیے۔ آپ کو اس کی اس طرح بے وقت آنے پر غصہ آیا اور آپ نے اس کو ایک درہ نصیب فرما دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس بندے کو فوراً اپنے پاس بلایا اور اس شخص کے سامنے درہ رکھ دیا اور کہنا فرمانے لگے کہ بندے جس طرح میں نے تجھے درہ مارا تھا اسی طرح مجھے مار لے، آج تو مجھ سے بدلہ لے لے، جس طرح میں نے تجھے مارا ہے تو بھی مجھے مار لے، مجھ سے بدلہ لے لے، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے آپ کو محض اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دیا ہے۔ آپ فوراً مجلس سے اٹھ کر گھر تشریف لے گئے، 2 رکعت نماز توبہ ادا کی اور پھر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے یا ابن الخطاب کنت وزیرا فرفعک اللہ، کہ عمر بن خطاب تو ذلیل تھا، تو ذلیل و پست تھا، اللہ نے تجھے بلند و بالا مقام عطا فرما دیا۔ وَكُنْتَ ضَالًّا فَهَدَاكَ اللَّهُ، اے عمر بن خطاب تو گمراہ تھا، اللہ نے تجھے ہدایت دے دی۔ وَكُنْتَ ذَلِيلًا فَأَعَزَّكَ اللَّهُ، آپ ذلیل ہے، اللہ نے آپ کو عزت دے دی، اللہ نے تجھے آپ کو لوگوں کا والی بنا دیا۔ اور آج آپ کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ایک آدمی آپ سے انصاف لینے کے لیے آیا ہے اور آپ نے اسے کوڑا مار دیا ہے۔ ماذا تقول لربک، کل قیامت کے دن آپ اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ آپ کافی دیر تک یہی الفاظ دہراتے رہے اور زاروں قطار روتے رہے کہ اللہ نے مجھے والی بنایا ہے اور کل قیامت کے دن میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ یہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جب شہادت کا وقت قریب آتا ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وفی بلد نبیک، کہ اللہ رب العزت مجھے اپنے رستے کے اندر شہادت عطا فرمانا، صرف اپنے رستے کے اندر نہیں بلکہ مجھے مدینہ منورہ کی موت نصیب فرمانا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ رب العزت سے 2 چیزیں مانگی کہ اللہ مجھے اپنے رستے میں شہادت عطا فرمانا اور مجھے مدینہ منورہ کی موت نصیب فرمانا۔ لوگوں نے جب آپ کی اس دعا کو سنا، آپ کی یہ الفاظ سنے، بڑے حیران کہ مدینہ منورہ تو بڑا پرامن شہر بن چکا ہے، یہاں پر تو جہاد کا نام و نشان نہیں، بڑا مدینہ منورہ میں موت کیسے آ سکتی ہے، بڑا مدینہ منورہ میں شہادت کیسے مل سکتی ہے؟ پھر وہی ہوا کہ ابو لؤلؤ فریق مجوسی وہ منبر محراب سے باہر نکلا اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخموں سے چور چور کر دیا، ان کو خنجر مارا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھانے لگے، لیکن جب نیچے گرنے لگے تو فوراً ایک صحابی رسول کو آگے کر دیا اور عرض کرنے لگے کہ بے شک عمر کی جان چلی جائے لیکن نماز نہیں جانی چاہیے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نماز سے اس حد تک محبت کیا کرتے تھے کہ جب بیمار تھے، زخموں سے چور چور تھے، کوئی بھی دوا دی جاتی زخموں کے رستے باہر نکل جاتی، لیکن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بار بار یہی کہا کرتے تھے لا حظ فی الحیات وقد عجزت عن الصلاۃ، ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں کہ میں نماز پڑھنے سے ہی قاصر رہتے ہوں۔
کہ میں نماز ہی نہیں پڑھ سکتا، ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے قاتل کے بارے میں پوچھا کہ وہ مسلمان تھا یا کافر تھا، بتایا گیا کہ وہ کافر ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فوراً مسکرائے اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میری بات کو پورا کر دیا ہے۔ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وفی بلد نبیک، میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ رب العزت مجھے اپنے رستے میں شہادت عطا فرمانا، مجھے مدینہ منورہ کے اندر شہادت عطا فرمانا۔ تو اللہ رب العزت نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی اس کی تمنا اور چاہت سے بڑھ کر انہیں عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے صرف مدینہ منورہ کی موت نہیں، مسجد نبی کی موت نہیں، بلکہ محراب رسول کی موت عطا فرمائی، اور پھر روزہ رسول کے اندر اللہ رب العزت نے جناب محمد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگہ بھی عطا فرمائی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت اور حکومت کے زمانے میں اگرچہ ان کے دور میں مال و دولت کی حکومت کی ہیل پھیل ہو چکی تھی، ایک عام آدمی کا معیار زندگی بھی اتنا بلند ہو چکا تھا کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، مگر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی دولت سے ذاتی طور پر ان نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، نہ ہی ان کی کوئی جائیداد تھی، نہ ہی ان کی کوئی زمین تھی، اور کچھ بھی نہ تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے بعد آپ کے لین دین کا جب حساب کیا گیا تو آپ کے ذمے میں 86,000 درہم کا قرض موجود تھا، جو آپ کی وصیت کے مطابق آپ کے گھر کو بیچ کر آپ کو یہ قرضہ ادا کیا گیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی جب شہادت ہوئی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیش گوئی پوری ہو گئی جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر بیان فرمائی تھی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، کہ اے احد پہاڑ، آج تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، تیرے اوپر ایک صدیق کھڑا ہے، اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ لوگوں نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر آپ کی دائیں جانب موجود ہے اور سیدنا عمر بن خطاب آپ کی بائیں جانب موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو فرمایا کہ اے لوگوں، اس منظر کو اپنی آنکھوں کے اندر بسا لو، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، کل قیامت کے دن بھی ہم تینوں اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔ حجرہ نبی کے اندر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہوئی۔ یکم محرم الحرام سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا فانی سے پردہ روح ہو جاتے ہیں۔ اسلامی سال کا آغاز یہ بھی شہادت سے ہوتا ہے، اور اسلامی سال کا اختتام وہ بھی شہادت پر ہوتا ہے۔ اسلامی سال کا آغاز سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ہوا، اور اسلامی سال کا اختتام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ہوا۔ ان کی شہادت ہمیں یہ سبق سکھا رہی ہے کہ اے لوگوں، دین اسلام یوں ہی نہیں پھیلتا، اس کے لیے تمہیں قربانیاں دینی ہوں گی، دین اسلام کے لیے تمہیں محنت کرنی پڑے گی۔ یہ جو تمہیں دین مل گیا ہے، پلیٹ میں سجا کر تمہیں مل گیا ہے، اس دین کی قدر نہیں ہے۔ یہ دین تمہارے لیے فائدہ مند اسی وقت ہوگا جب تم اس دین کے لیے محنت کرو گے، اس دین کے لیے کاوش کرو گے۔ جس طرح دنیا کمانے کے لیے صبح نکلتے ہو، شام کو آتے ہو، صبح سے شام تک سوتے تک تمہارے ذہن میں یہی سوچ ہوتی ہے کس طرح ہم دنیا کمائیں، کیسے ہمارے مال و دولت کے اندر برکت آئے، کیسے ہمارے مال کے اندر برکتیں آئیں۔ دنیا کے بارے میں جب تم سوچتے ہو، جب تک تم دین کے بارے میں نہیں سوچو گے تب تک یہ مسلمان اسی طرح ذلت اور رسوائی کی چکی میں پستے رہیں گے۔ آپ مسلمان کیوں ذلت اور رسوائی کی چکی میں پس رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اس دین کی قدر نہیں رہی، ہم دین کو بھلا بیٹھے ہیں۔ مساجد کے اندر اعلان ہوتا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آ جاؤ، لیکن نماز کی طرف کتنے لوگ آتے ہیں؟ اعلان کیا جاتا ہے، رب کائنات نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا کہ جب جمعے کی اذان، پہلی آذان تمہارے کانوں میں پڑ جائے تو مسجد کی طرف آ جاؤ، اپنے تمام کام چھوڑ دو، جن کاموں میں بھی تم لگے ہو سارے کام تم چھوڑ کر مسجد کی طرف آ جاؤ۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ اکثر لوگ
یہ خطبہ ختم ہو جائے، نماز شروع ہو جائے، اس وقت آ رہے ہوتے ہیں۔ خطبہ جس وقت شروع ہو جائے فرشتے بھی اپنے رجسٹر بند کر کے خطبہ سن رہے ہوتے ہیں۔ ہماری حالت یہ ہو چکی ہے، جب تک ہم صحابہ کرام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر عمل نہیں کریں گے، تب تک مسلمان اسی طرح ذلت اور رسوائی کی چکی میں پستے رہیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔